إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم حضرات محترم ہم لوگوں کے ایک دوسرے سے بہت سے رشتے ہوتے ہیں کچھ دوست ہوتے ہیں کچھ بھائی ہوتے ہیں ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے ہمسایوں کا رشتہ ہوتا ہے اس طرح ان رشتہ داریوں کے ساتھ ہی انسان کی زندگی گزر سکتی اگر اکیلا انسان دنیا میں رہ سکتا ہوتا حتیٰ کہ جنت میں بھی رہ سکتا ہوتا اللہ رب العزت صرف آدم علیہ السلام کو پیدا کرتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلق منہا زوجہا ہم نے
اس کے لیے اس کی بیوی کو بھی بنایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے بہت سے جو رشتے دنیا میں اس وقت نظر آ رہے ہیں، ان تمام رشتوں کی ایک اصل ہے، وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ اور اس رشتے میں اگر کہیں دراڑ پڑ جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی اختلاف پیش آ جائے، کوئی گھر جنت کی بجائے جہنم کا نمونہ بن جائے، گھر جانے کو دل نہ کر رہا ہو، تو یقین مانیں کہ اگر انسان بہت زیادہ کروڑوں اربوں بھی کما چکا ہو تو انسان کی کمائی اس کے کسی کام نہیں آتی۔ اور اگر گھر کے اندر سکون ہو اور عافیت کا معاملہ ہو اور سارا دن کوئی نہیں بھی گاہک لگتا، کچھ کمائی نہیں بھی ہوئی، پھر بھی وہ سکون سے گھر جائے گا کہ یہاں پہ تنگی تھی، گھر جا کے سکون مل جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں گھروں کے اندر ایک عجیب سی فضا ہے، اختلاف کی، لڑائی کی، آگ لگی، الفاظ میں انتہا ہو گئی۔ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی عجیب و غریب قسم کا فتویٰ طلب کیا جا رہا ہوتا۔ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، میں طلاق دے چکا ہوں، ہماری بیٹی ہے وہ طلاق وہ خلا لینا چاہتی ہے، ہم نے لے لی ہوئی ہے خلا، ہم تو ساتھ شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ ایسے ایسے سخت الفاظ کیوں نکلتے ہیں؟ اس کا ایک سبب ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ ہم نے نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد شریعت کے نکاح سے متعلق معاملات پہ کبھی غور نہیں کیا۔ ہمارے ایک معاشرے کے اندر ایک المیہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی ایک جذباتی اور جنسی تعلق ہے، یا کوئی بہت بڑی کوئی بات ہو تو وہ یہ سمجھتے ہیں دو خاندانوں کا بس ایک تعلق ہے، یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے بس دو فیملیز کے درمیان۔ ایسا نہیں ہے۔ شریعت اسلام جس رشتے سے تمام رشتوں کو جنم دے رہی ہو اور جس کے بغیر اگر کوئی رشتہ شروع ہو جائے تو اسلام اس کو اتنا سخت ناپسند کرے کہ اگر شادی شدہ ہے اور زنا کیا تو رجم کر دیا جائے عدالت کے ذریعے۔ اللہ اس کو اپنی زمین کے اوپر دیکھنا پسند نہ کرتا ہو، اس کو سخت سزا دی جاتی ہو، اور سزا میں اگر کسی شخص کو کوئی رحم آ جائے اللہ تعالیٰ اس رحم کرنے والے پہ ناراض ہو جائے۔ لا تأخذ بہما رأفہ، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ ناراض ہو جائے، اس شخص میں۔ اتنا خوبصورت رشتہ مودۃ و رحمہ جو محبت اور رحمت پر مشتمل ہونا چاہیے تھا، اس میں جو دراڑیں آ جاتی ہیں، جو اختلاف شروع ہو جاتے ہیں، اس کا سبب بنیادی یہ ہے کہ ہم نے اس رشتے کو شروع کرنے سے پہلے خود یا اپنی اولادوں کو، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کے بعد اس کو کبھی توجہ سے نہیں دیکھا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہمیں کاروبار سے لے کے ریاست چلانا، ریاست چلانے سے لے کے نماز پڑھنا، روزے کے احکام و مسائل، زکوٰۃ کے احکام و مسائل، اور تو اور سونے جاگنے کے آداب کا، بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ، استنجے کا طریقہ، ہر چیز بتاتا ہو۔ دنیا کے سب سے پہلے رشتے کے متعلق کیسے خاموش ہو سکتا؟ ہر چیز بتانے والا اسلام ہو۔ تو آج ہم اس چیز کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز سے اپنی زندگی کو گزارا، تاکہ ہم اس کو سیکھ لیں اور اپنی زندگی کو اس انداز سے گزاریں۔ 11 حقوق و فرائض وہ ہیں کہ جو میاں اور بیوی کے باہمی ہیں، یعنی وہی اس کا فرض ہے، وہی اس کا فرض ہے، وہی اس کا حق ہے، وہی اس کا حق ہے۔ اور دو ایسے ہیں کہ جو دونوں کے انفرادی ہیں۔ بیوی کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ خاوند کی اطاعت کرے، یہ اس کا خاص حق ہے۔ شوہر نے اطاعت نہیں کرنی، بیوی نے اطاعت کرنی، کیونکہ قرآن مجید میں سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، اور سورۃ البقرہ میں فرمایا للرجال علیہن درجہ، ایک درجہ بلند ہے
اور مردوں کو قوام بنایا گیا ہے کہ فیصلے انتہا والے آخری فیصلہ وہ ان کی زبان سے صادر ہوگا. لیکن کیا اس بندے کو فیصلہ صادر کرنے کا صرف کہا گیا ہے یا اس کے علاوہ بھی اس کی کوئی اور بھی ذمہ داریاں ہیں کہ یہ صرف ریسیونگ اینڈ پہ کھڑا اور اس کو صرف یہ آیت ہی اس کو صرف حدیث ہی سنانی ہے کہ اے عورت تیرے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا 4 کام عورت کر لے جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے. وہ 5 نمازیں جو اللہ نے اس پہ فرض کی ہیں وہ پوری کر لے, رمضان کے روزے رکھ لے, اطاعت زوجہا وہ اپنے خامند کی اطاعت کرے, وحفظت فرجہ اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. اس کو حدیث سنا دی. کیا صرف اس کے ذمہ ہے؟ کیا اب خاوند کے باقی تمام فرائض ختم ہو چکے ہیں؟ کیا یہ صرف بیوی ہی کا فرض تھا؟ فرض کس کا تھا؟ فرض تو بیوی کا ہے بنیادی طور پر, لیکن اسلام نے اس کو آزاد نہیں چھوڑا. اس کو یہ نہیں کہا کہ جیسے چاہے تو فیصلہ کرتا رہے اور بیوی کو کہا تو سنتی رہے. اسلام نے کیا رہنمائی دی؟ اس کی طرف آنے سے پہلے ایک جو شوہر کے 2 فرائض الگ سے ہیں وہ ذکر کر دیتا ہوں. بیوی کا ایک الگ فرض ہے کہ وہ اطاعت کرے گی, اور خاوند کے 2 الگ فرض ہیں. ان میں پہلا فرض ہے کہ جس وقت نکاح ہو تو وہ حق مہر ادا کرے. وہ لکھوا لیتے ہیں کتنا حق مہر ہونا چاہیے, سارے معاملات خود طے کرتے ہیں اور حق مہر کے لیے مولوی صاحب سے پوچھ رہے ہیں. بھئی جتنا کچھ آپ کو اللہ نے عطا کیا اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں, اپنی حیثیت کے مطابق دیں اس کو حق مہر بھی. شرعی حق مہر کیا ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں شرعی حق مہر نہیں, 5000 روپے شرعی حق مہر لکھوا دیا, کروڑوں اربوں کا آدمی, کیا یہ چیز دے رہے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا حق مہر دیا تھا اندازہ ہے کبھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک حق مہر دیا گیا ہے. میں اس کا حساب لگا رہا تھا کیلکولیٹر پہ, تو 5 سے 6 کروڑ آج کے بن جاتے ہیں. دیتا ہے کوئی بندہ؟ اور دیتا بھی وہ ہو کہ جو خوش دلی سے دیتا ہو. ادا کرنا ہے حتیٰ کہ بندہ فوت ہو جائے, اس کا مال نہیں تقسیم ہوگا جب تک کہ یہ حق مہر بیچ میں سے نکال کے بیوی کو نہیں دے دیا جائے گا. قرض اس نے آ جانا قیامت کے دن, اکل مال ہذا, اس نے میرا مال کھایا تھا, دیا ہی نہیں. پھر وہاں سے کہاں سے دے گا؟ وہ اپنی نیکیاں, تہجدیں, تلاوت, روزے, اتنی ساری نیکیاں اس کو دے رہا ہے. اچھا جان چھڑ دو, اتنی محنت سے اگر نیکی ہوتی ہے اس دور میں تو کرنا ہی بڑا مشکل ہے. اس لیے حق مہر. اور دوسرا نان و نفقہ, یہ ذمہ داری ہے خامد کی اور یہ لازم ہے, اور جو لے کے آتا ہے وہ ذمہ دار ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم, جہاں تم رہتے ہو وہاں انہیں رکھو. اب ایک آدمی ہے, وہ غلام کو اس کے لیے شریعت کہتی ہے جو خود کھا رہے ہو وہ غلام کو کھلاؤ, جو خود پہن رہے ہو وہ غلام کو پہناؤ. تم بہت زیادہ پہنتے ہو اس کو کچھ تھوڑا دو, لیکن دو اسی طرح کا, اس کو ریند کھوند نہ دو. اللہ تو صدقہ قبول نہیں کرتا جو اس قسم کا ریند کھوند ہوتا ہے. 4 پارے کی ابتدا میں اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم اتنی دیر تک نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو. رب کے راستے میں کیا دینا چاہتے ہو, تو وہ جو گھر کے اندر موجود ہے اس کے لیے کچھ بھی نہ ہو. اور یہ ہمارے ہاں عام رواج پڑھ پایا جاتا کہ خود سارا دن محنت کی, اور محنت کرنے والے کا حق ہے کہ وہ اپنے اوپر ضرور خرچ کرے. اب اس کا حق کا استعمال کرتے ہوئے بازار سے بہترین سا کھانا منگوایا, سکون سے کھایا, ہوٹلنگ کی, 2 دوست 4 دوست اکٹھے ہوئے چلے گئے, اور جب گھر گئے تو ان کے لیے وہی چیز ہے. یہ جو آیت آپ کو کہہ رہی ہے اسکنوہن من حیث سکنتم, اور وہ جو حدیث کہہ رہی ہے کہ غلام کو وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو, کیا بیوی کا اتنا بھی حق نہیں ہے جو خود کھا رہے ہو وہ بیوی کو بھی کھلاؤ؟ کیا گھر میں بیٹھے ماں باپ کا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ اس اولاد کا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ یہ سارا کچھ اس دلیل سے کیسے جائز ہو جائے گا؟ جی میں نے سارا دن محنت کی ہے.
تو شریعت کا جب مزاج ہی نہیں سمجھا تو پھر اختلاف اور لڑائی تو بننی ہے. پھر فرق سمجھ لیا نا کہ میں کوئی اونچی مرتبے کی چیز ہوں اور یہ بالکل حقیر ہے، کمایا ہے تو یہ میرا ذاتی ہے. پھر اسی لیے عورتیں نکلتی ہیں اور خود کمانا شروع کر جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے اسلام کے اس اصول کو چھوڑ دیا. اب آئیں ان چیزوں کی طرف کہ جو دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر حق اور فرض ہے. ان میں پہلی چیز وقت دیجیے. جو افراد گھروں کے اندر وقت نہیں دیتے ان کو سکون میسر نہیں آتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس رشتے میں سکون رکھا ہے. جب وقت نہیں دیا تو سکون کیسے مل جائے گا؟ پھر بے چینی. پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر فلموں اور ڈراموں کی زندگیوں کے اندر افسانوی کرداروں کے اندر کھو جاتے ہیں. عجیب و غریب بالوں کے سٹائل بنے ہوئے جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو کیا تصور کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے دماغ میں کوئی خاص کردار چل رہا ہے افسانے کا. تو اس نے تو گھر وقت نہیں دیا. جو گھر وقت دے گا اس کے ساتھ اس کا دل لگے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ساتھ ساتھ دیکھتے چلے جائیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ریاست مدینہ کے سربراہ تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چیف آف آرمی اسٹاف تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بطور مجاہد کے خود بھی لڑتے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چیف جسٹس بھی تھے، سارے فیصلے بھی خود کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے مبلغ بھی خود ہی تھے. سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ وابستہ تھے. لیکن سارا دن کے اندر عصر کی نماز پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 کام کیا کرتے تھے. ایک یہ کہ کئی دفعہ بازاروں میں نکل جاتے اور دیکھتے کہ لوگ کیسے تجارت کر رہے ہیں. ایک دن نکلے، وہاں پر دیکھا ایک ڈھیر ہے، ڈھیر کے اندر ہاتھ کیا، دیکھا کہ اوپر والا حصہ خشک ہے، نیچے والا گیلا ہے. کہا اس کو 2 ڈھیریاں کر دو. دوسرا کام جو روٹین سے کرتے تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 9 کے 9 گھروں میں جاتے اور وقت دیتے. جب ہم اس عادت سے باہر نکل آتے ہیں اختلاف شروع ہو جاتا. دوستوں میں لڑائی ختم ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں لڑائی ختم نہیں ہوتی، طلاق ہو جاتی ہے. کیوں ایسے ہوتا؟ دوست کو وقت دیا ہے، وہ مزاج آشنا بن گیا ہے، آہستہ آہستہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، اختلاف ختم کر لیتا ہے. اور جس کو وقت نہیں دینا اور اس کے کسی بات کے اوپر اس نے کوئی اریٹیشن کر دی، کوئی پرابلم کر دی، ساتھ ہی احسان جٹلانا شروع کر دیا. تیرے واسطے کماندہ مر گیا. اس نے کہنا میرے لیے کیا کمایا ہے؟ یہ وہی گھر ہے جس میں آپ بھی رہتے ہیں، وہی گھر ہے میں رہتا ہوں، وہ لباس ہے جس طرح آپ لیتے ہیں، تو یہ سارا میرے لیے کہاں سے ہے؟ میرے لیے تو وقت ہونا چاہیے تھا اور وقت نہیں ہے. اور جن گھروں میں وقت نہیں دیا جاتا تو ان گھروں میں یہ اختلافات جنم لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مصروفیت کے باوجود سارے گھروں میں ہو کے آتے، بیٹھتے، خیریت پوچھتے، سنتے ان کی بات. ہم جہاں بیٹھتے ہیں اپنی سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو تخلیق کی ہے بڑی خوبصورت کی ہے. اللہ نے 2 کان اور 1 زبان دی ہے، زیادہ سنو کم بولو. ہم سنتے نہیں ہیں. وہ سن لیں گے نا اگر گھر والوں کی تو وہ پھر کسی اور سے نہیں کریں گے. اور جب ہم نہیں سنیں گے پھر پورا معاشرہ سنے گا، تمام رشتہ دار سنیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ تمام نہ سنیں بلکہ آپ اور میں خود سن لیں. اور جب وہ سنا دیا جاتا ہے تو انسان کا کتھارسس ہو جاتا ہے، انسان ہولا ہو جاتا ہے. انسان کہتا ہے کوئی بات نہیں، میری بات کسی نے تو سن لی ہے. پھر وہ اگلے جب سناتا ہے پھر وہ دوسرے کی بھی سنتا ہے. اور جب ہمارا معاشرہ جا کے صرف اپنی مجبوریاں بتاتا ہے کہ میں نے آج یہ کام کیا، اس کی اگلے کی تو سنی کوئی نہیں. میں نے گاہک سے اس طرح پیسے لیے، وہ یوں آیا اور یوں گیا، اور میں نے یہ بات کی، اس نے آگے سے یہ بات کی، پوری لمبی ڈیٹیل کہانی سنا دی اور اگلے کی کچھ بھی نہ سنی. تو جب آپ نہیں سنیں گے صرف وہ کھانے کا تعلق رہ جائے گا اور وہ ایک ازدواجی خاص تعلق رہ جائے گا، تو پھر رشتے نبھتے نہیں ہیں. لڑائیوں میں اولادیں تو ہو جاتی ہیں، رشتے نہیں نبھتے کبھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہیں، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں. آپ لیٹے ہیں، آرام کر رہے ہیں، وہ دونوں آپس میں باتیں بھی کر رہی ہیں. اس کا مطلب وقت دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے.
یہ نہیں کہا میں بڑا مصروف آدمی ہوں، بس کام کی بات بتاؤ، جلدی کرو، اس سے زیادہ میرے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے وقت دیجیے. یہ حدیث دلیل ہے. دوسری حدیث آپ کے سامنے ذکر. اس کے بعد درگزر کا معاملہ ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا. اچھا، ایک دوسرے سے تو کیا درگزر ختم ہونا ہے، گاہک بھی اگر کوئی سامان نہیں نہ لے کے جا رہا، آپ کو زیادہ کھپا دیا، اس کے ساتھ بھی تلخ ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ تو چند لمحے کا تعلق ہے، یہ نہیں تو اللہ رزق کہیں اور سے دے دے گا. لیکن جو گھر کے اندر بیوی بیٹھی ہے اور بیوی کے لیے، اس خاوند کے لیے ادب و احترام کے رشتے ختم ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ادب اور اتنا احترام کیا کرتے تھے اور اتنی محبت سے پیش آیا کرتے تھے. اس کے چند نمونے سماعت کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیٹھتے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ، تو اس قدر توجہ سے ان کو دیکھتے کہ یہ کس انداز سے کھانا یا پینا کر رہی ہے، کہ جس پیالے سے جس جگہ سے پیا ہے اسی جگہ کو ڈھونڈ کے اسی جگہ سے پانی پیا کرتے تھے. ایک نوجوان آ گیا میرے پاس، کہتے ہیں ابتدائی دنوں کے اندر اختلاف ہو گیا، بات طلاق تک پہنچ گئی. وہ چند دنوں بعد ہی میں نے کہا بات طلاق تک پہنچ گئی. کبھی یہ چیزیں بھی پڑھی ہیں. میں نے اس کو یہ حدیث سنائی، میں نے کہا ایک اس حدیث پہ صرف جا کے ایک دفعہ عمل کر لینا، اس کے بعد نہیں دوبارہ آیا. کہتا ٹھیک ہو گیا معاملہ. محبت کا اظہار ہی کوئی نہیں. ہماری محبت جنسیات ہے صرف، اس لیے غیر محرم کی طرف نظریں اٹھتی ہیں، کیونکہ محبت کا تعلق جنسیات سے بنایا ہوا. ہم تو خود کھانا کھا رہے ہو، ہمیں نہیں پتا ہوتا، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے اور پتہ نہیں ہوتا، ہاتھ کسی اور جگہ جا لگ رہا ہوتا ہے کہ کھانے کی چیز کہاں پڑی ہوئی ہے. ہمیں تو اپنی ہوش نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا احترام دیا، کیسی محبت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں ہیں، صحابہ سے کہا آپ آگے چلے جائیں، وہ آگے چلے گئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا چلو دوڑ لگاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے دوڑ لگائی. ایک مرتبہ پھر سفر ہوا. یہ صرف ایک کو انسیڈنس نہیں اس کو کہتے کہ ایک دفعہ ہو گیا واقعہ، پھر ایک دفعہ اگلے سفر میں پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ دوڑ لگائی. وہ پہلی مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئی، اگلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. فرمایا تل کا بھی تل کا، بدلہ لے لیا ہے میں نے. کتنا پیار محبت سے الفاظ. ایک بڑا محبت کا جملہ کئی مہینوں آرام اور سکون اور راحت دیتا ہے. ایک محبت کا جملہ کتنا یاد رکھا ہوگا. تل کا بھی تل کا، میرے حبیب نے مجھے کہا تھا. ہم دوسرے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تم کر بس میری عزت، اور میں کو مقدس گائے ہوں جو بس میرا احترام ہو. میرے گلاس جھوٹے، میں نے کسی میں جھوٹے میں پانی نہیں پینا. حضور علیہ السلام اس برتن کے اس حصے سے پانی پی رہے ہیں. اختلاف کیوں نہ پیدا ہو. محبت کہاں گئی؟ محبت ختم ہوئی، لڑائی آ گئی، احترام ختم ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو تہجد ادا کر رہے ہیں، اور وہ تو آدھی رات کو اٹھنے والے تھے. اور آدھی رات کب ہوتی ہے؟ مغرب سے رات کا آغاز ہوتا ہے، فجر کی اذان تھی. یہ عشاء کے بعد نہیں رات کا آغاز ہوتا، مغرب سے ہوتا ہے. اسی لیے رات کا آغاز ہوتا ہے تو ہم روزہ کھول لیتے ہیں. یہ 11:15 11:30 کے دوران آدھی رات ہو چکی ہوتی ہے، سردیاں گرمیاں. اسی لیے عشاء کے فوری بعد سونے کا حکم ہے. تو وہ اتنے بجے اٹھ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد پڑھ رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترغیب تو دیتے ہیں، زبردستی نہیں کی. ہم تو عبادت پہ زبردستی کرواتے ہیں. احترام کا عالم کیا تھا. سیدہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے، جب سجدہ کرنا ہوتا تو میری ٹانگیں سامنے ہوتی، ہلکا سا ہاتھ رکھتی، میں ٹانگیں سمیٹ لیتی اور آپ سرکار سجدہ کر دیا کرتے. کتنا ادب. ہم نے نماز بھی پڑھنی ہو، تینوں نہیں پتہ لگتا میں کی کرنا ہے. اس تلخی کے بعد بھی کہتے ہیں محبت قائم رہے. اس تلخی کے بعد کہتے ہیں وہ دل سے ادب کرے. کون دل سے ادب کرے گا؟ دل سے کوئی بھی نہیں ادب کرے گا. پھر رشتہ نبھتا رہے گا، اس رشتے کے اندر ایک کڑواہٹ ہوگی اور نفرت ہوگی جو زبان پہ نہیں آئے گی. پھر جب پوچھا جائے گا کیسی بیٹی گزر رہی ہے زندگی، تو وہ آگے سے یہی کہی الحمدللہ. یہ ایک ایسی ٹھنڈی آہ ہوگی کہ جس کے اندر ساری کہانی ہے جو لوگوں نے نہیں سنی، اس رب نے سن لی ہے کہ کیا گزر رہی ہے اس کے اوپر. اور اگر رب نے سن لی نا، کچھ نہیں بچے گا. اور وہ سن لیتا. وہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑبڑاہٹ کو
سن لیا تھا، قرآن نازل کر دیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ سن لیتا۔ اس لیے محبت اور احترام کا رشتہ قائم رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عید کا دن ہے، نوجوان مسجد نبوی کے ساتھ وہ ایک گراؤنڈ سا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر وہ کھیل رہے ہیں حبشے۔ سیدہ باہر کو دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو آپ کو بھانپ لیا کہ یہ دیکھنا چاہتی ہیں اس کھیل کو۔ اور عید کے ایام وہ ایام ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ان چیزوں کے ساتھ لطف اندوز ہونا کوئی عیب نہیں ہوتا اگر شرعی حدود سے باہر نہ ہو، اور شریعت تو ان کے گھر سے نکلی ہے، جو انہوں نے کیا وہی شریعت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے آگے کھڑے ہو گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کندھے کے اوپر اپنا چہرہ یکدس رکھا۔ کتنی محبت ہے! ہم ایسی محبت دیں گے تو بات بنے گی۔ اس لیے میرا یہ جملہ یاد رکھ لیجئے، محبت کا ایک جملہ احترام وہ آپ کی زندگی میں مہینوں مٹھاس دے دے گا، اور نفرت کا ایک لفظ آپ کی ساری زندگی کڑوا کڑوی کر دے گا۔ وہ بھولے گا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں بھولنا، آپ بھولے گا نہ وہ بھولے گی۔ درگزر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ طبیعتیں ایک جیسی ہو جائیں، اس کو اور رنگ پسند ہے، تمہیں اور رنگ پسند ہے، اس کو اور سیٹنگ پسند ہے، اس کو اور سیٹنگ پسند ہے، اس کے سونے جاگنے کے اور اوقات ہے، تمہارے سونے جاگنے کے اور اختلاف پیدا ہوگا۔ انسان آزاد فطرت پیدا کیا گیا ہے، صرف شریعت کی قید میں وہ رہ سکتا ہے، باقیوں کی قیدوں میں نہیں رہا جاتا۔ فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اگر تمہیں وہ چیز بری لگتی ہے تو کیا ہو گیا، اس میں کتنی خیر بھی تو رب نے رکھی ہوگی، اس کو نہیں نظر آئی ہو سکتا ہے رب اس کے اندر ایسے ایسے خیر والے معاملے رکھے ہوں کہ تم اس کو چھوڑ کے کسی اور جگہ کرو، اور وہ کوئی ایسا معاملہ لے کے آ جائے کہ جو تمہیں ایسا ناپسند ہو کہ تمہاری زندگی ہی مشکل ہو جائے۔ اس لیے درگزر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، لوگوں زمین والوں پہ رحم فرماؤ، اللہ آسمان والا تم پہ رحم فرمائے گا۔ کون ایسا ہے جو کہے گا مجھے رحم کی ضرورت نہیں ہے؟ سارے کام ہو رہے ہیں، زمین تھوڑی سی ہلی ہے، تھڑ تھڑائی ہے، ایسے پکار چیخ اللہ رحم یا اللہ رحم یا اللہ۔ ہم تو رحم کے مطلوب طالب ہیں، ہم تو رحم کے طالب ہیں، دوری دنیا اللہ کے رحم کی وجہ سے تو چل رہی ہے، ورنہ ہمارے گناہوں سے تو یہ سب سے ختم ہو چکی ہوتے۔ فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کر دے گا۔ ہمیں اس بات پہ بڑا غصہ، کہتے ہیں اس نے بات ہی اتنی غلط کی، وہ برداشت ہی نہیں ہوئی، یہ عام جملہ۔ آئیے آپ کو اس کے اوپر ایک ایسی خبر دیتا ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت جنت ہے۔ فرمایا جو بندہ حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کے وسط میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہتے ہیں گل ہی ایڈی پیڑی کی تھی، دوستوں تو دوست، بھائی سے لڑ رہا ہے، میاں بیوی لڑ رہے ہیں، جن کی قربت کی انتہا کے بعد دنیا میں نئی اولاد جنم لیتی ہے، وہ لڑ رہے، وہ معاف کرنے کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ کہتے گالی پیڑی کی تھی، وہ دوسرے غلط بات کر دی ہے، ایک لمحے سے پہلے کہو اس کی غلط بات، الحمدللہ اب تو وہ موقع آیا ہے کہ میں اللہ کے نبی کی ضمانت کے اندر آ جاؤں گا، اب میں کچھ لفظ نہیں بولوں گا، آج میں حق پہ ہوں، جھگڑا چھوڑ دوں گا، کوئی لفظ نہیں بولوں گا۔ جنت کے وسط کے اندر گھر کی ضمانت۔ آپ کے میرے خلاف فیصلہ ہونے لگے، آپ کو کل قیامت کے دن کہتے ہیں اللہ تیرے نبی کی یہ بات سنی تھی، میں نے فلاں موقع پہ حق پہ ہوتے ہوئے چھوڑ دیا تھا جھگڑا، تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی بات کو پورا نہیں کریں گے؟ کر دیں گے۔ اس لیے درگزر کیجیے، خصوصاً بیوی کے ساتھ درگزر کا معاملہ کی اصلاح کریں، اس کو چھوڑ نہ دیں۔ قرآن مجید سورۃ النساء کے اندر آتا ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن، اگر تم ان کی بد اخلاقی خرابی سے تمہیں کوئی ڈر ہے، تو تم ڈرتے ہو یہ تو اس طرح نافرمانی کر رہی ہے، پھر کیا کرو؟ تھپڑ مار دو، گالیاں نکال دو، برا بھلا کہہ دو، تانے دو، تمہارے تو اگلے پچھلے ایسے تھے، تم لے کے کیا آئی ہو، کہ یہ تانے دو؟
اللہ فرماتے ہیں فَعِظُوهُنَّ، فے کے ساتھ بول رہے ہیں. لفظ فا جب قرآن میں آتا ہے یہ عموماً کس کام کے لیے آتا ہے؟ اسی وقت کام کے وقوع کے لیے آتا ہے. فَعِظُوهُنَّ، ایک لمحے سے پہلے نصیحت شروع کر دو. نصیحت کیسے کرنی ہے؟ سورۃ النحل آیت نمبر 125 میں آتا ہے کہ نصیحت کرنی ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. حکمت کے ساتھ کرو، جس چیز کی طبیعت اس کی مان رہی ہے اس کے مطابق کرو، بات صحیح کرو، الفاظ کا چناؤ اس کی طبیعت کے مطابق کرنا. پھر یہ ہے بہترین نصیحت ہوگی. ہم نے 2 یا 3 بڑی حد کو 5 دفعہ سمجھانے کے بعد کہتے ہیں میں نے تمہیں 1000 دفعہ کہا ہے، 1000 دفعہ کہا ہے میرا جوتا کدھر ہے، 1000 دفعہ کہا ہے میری چیز ادھر رکھا کرو، 1000 دفعہ. 1000 تو ایک لمحے سے پہلے زبان پہ آتا، اور اپنے آپ کی توجیحات دیتے کہتے ہیں محاورہ بولا. میں اور آپ کسی دکان کے اوپر ملازم ہو، یا اللہ نے ہمیں عورت پیدا کیا ہوتا اور ہم کسی کی بیوی ہوتے اور پھر وہ ہمیں خامد یہ لفظ بول رہا ہوتا تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امیجینیشن کروائی ہے، میں ذاتی نہیں کروا رہا. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اتنی دیر تک تو تم مومن بھی نہیں ہو سکتے. تصور کرو اس جگہ کے اوپر جا کے دیکھو کہ یہ کیا، اگر میں اس ریسیونگ اینڈ پہ ہوتا تو کیا بنتا، مجھے کتنی تکلیف ہوتی. اس لیے اس سے درگزر کا معاملہ، احترام اور سمجھائیں بھی اس انداز سے جو نبوی منہج. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، اتنا محبت والا رشتہ جس کا میں نے ابھی کچھ مثالیں ذکر کر دیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ محترمہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قد کے چھوٹے ہونے کے متعلق بات کی. صرف یہ جملہ کہا، نبی علیہ السلام نے ایک لمحے سے پہلے ان کو نصیحت کر دی. فرمایا آپ نے بہت کڑوی بات کی ہے، اگر یہ سمندر میں ڈال دی جائے تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے. اس سے زیادہ کوئی اور لفظ نہیں بولا. بات سمجھ گئی ہو کہ آئندہ ایسا جملہ نہیں ہوگا، ساری امت سمجھ گئی. اس وجہ سے سمجھائیں اور نبوی طریقے سے سمجھائیں. ہاتھ اٹھانا، پچھلے تانے میں شروع کر دینا، یہ ایسی لڑائی ہوگی کہ ساتھ تو رہیں گے لیکن دل ساتھ نہیں ملیں گے، سکون نہیں میسر آئے. انبیاء کا طریقہ کار ہوتا تھا، وہ غائبانہ دعا کرتے تھے. خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورۃ الفرقان میں آتا ہے. عباد الرحمن، جو رحمان کے بندے ہیں نا، وہ دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ بیویوں کو اور اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ٹھنڈک کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ہے وہ محاورہ کہ جس کو دیکھ کے دل خوش ہو جائے. یعنی ایسی محبت اللہ پیدا فرماتا ہے، ایسا خوبصورت رشتہ بن جائے، دین کے اوپر اتنے بہترین طور پہ آ جائے، اولاد کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی، بیوی کے لیے. تو جو پریشان ہے وہ اگر پریشان ہے تو بیٹھ دیں مسجد کے اندر، تہجد کے وقت اٹھیں، رب سے طلب کریں، اللہ عطا فرما دے گا. شکر گزار رہیں ایک دوسرے کے، مرد بھی اور عورتیں بھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کی ناشکری کی طرف اشارہ کیا. اور یہ میں بات یہاں پہ عورتیں نہیں بھی ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا ہوا ہے کہ ان خطبات کو اگر آپ تک پہنچے تو اس کو گھر والوں کو بھی سنوائیں. اور شکر گزاری نہ ہونا، جو نہ شکرہ ہوتا ہے وہ رب کا بھی نہ شکرہ. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا نہ شکرہ ہے رب کا بھی نہ شکرہ ہے. جس نے احسان کیا اس کو جزاک اللہ، شکریہ، بہت اچھی دعا کیجیے. اس بیوی نے کتنا احسان کیا کہ ہم سوئے ہوئے ہیں اور ہمیں اٹھایا جاتا ہے اور سحری بھی بنائی جاتی ہے اور کھلایا بھی جاتا ہے. تو اگر یہی احسان کا نہیں ہم بدلہ دے سکتے، پھر ہماری اولاد کو کتنا طویل عرصہ بوجھ در بوجھ بڑھتے بوجھ کے ساتھ پالا اس نے اپنے رحم. کون کر سکتا؟ ہم کر سکتے ہیں ایسے؟ ہم تو نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہماری فزیک نہیں ہے بنائی اور نہ ایسی برداشت بنائی ہے، یہ ماں ہی ہے. میں اپنی ذات سے ایک مثال سمجھتا ہوتا تھا کہ میرا جب وہ بیٹا بیمار میں جو اس کو اٹھانا پڑ جاتا، میں 20-22 منٹ 25 منٹ بعد میری بس ہو جاتی، اور وہی گھر میں اس کی ماں جو ہے اس کو سارا دن اٹھائی ہوئی ہے، وہ بس نہیں ہوتی کیونکہ ان میں اللہ نے حوصلہ پیدا کیا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کو ماں بنایا ہے.
وہ اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جو یہ کر سکتی تھی، اتنی عظیم تھی، تو جو عظیم ہو اس کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ شکر گزاری والا رویہ ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانا سامنے آتا، کھانے میں کسی وقت کوئی چیز نہیں پسند، کوئی نمک کم ہے، کوئی زیادہ ہے، کوئی میٹھا کم ہے، کوئی زیادہ ہے، یہ کھانا ہی پسند نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کہا، دوسروں نے گواہی دی، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہ ترکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، کبھی ایک دفعہ بھی، زندگی میں ایک دفعہ بھی کوئی نہیں کہہ سکا کہ آپ کے سامنے کھانا آیا اور آپ نے عیب نکالا۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ کھانے میں صرف سرکہ آ گیا، وہ کھٹاس ہوتی ہے، سالن بھی کوئی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کی عادت دیکھیے، کھانے کے ساتھ اس کو روٹی کے ساتھ لگا کے کہہ رہے ہیں بہترین دنیا کا سالن سرکہ ہے، اور اگر کوئی چیز نہ بنی ہو تو ہمارا پارا کہاں چڑھتا؟ کہتے ہیں میں آیا ہوں ابھی تک کچھ نہیں بنایا، میرے لیے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا، نہ حال پوچھا، نہ سلام لی، نہ کوئی عیادت، کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہی وجہ کے اختلافات، لڑائیاں، جھگڑے، لاکھوں کروڑوں کمانے کے باوجود نہ میاں بیوی سے نہ بیوی میاں سے خوش، صلہ رحمی کا تصور ختم ہو گیا، صلہ رحمی کا تصور ہو۔ ہم میں سے اگر کوئی شخص یہ کہے، موت کے منہ میں آپ چلے جائیے، کوئی پریکٹس کر کے دیکھیے، آپ سول ہاسپٹل میں آخری سانسیں لیتے کئی مریض ملیں گے، ان سے یہ کہیں کہ میاں تم دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو، 1 سال کیا دو گے؟ تو وہ کیا کہے گا؟ اس کی جگہ اپنے آپ کو انسان رکھ کے سوچے، وہ کہے گا جی میرا ساری جائیداد لے لے، میں زندہ 1 سال تو رہوں گا نا، چاہے وہ عبادت کی غرض سے، چاہے وہ کسی غرض سے، وہ رہنا تو چاہتا ہے نا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اثرات تا دیر باقی رہے، اور بعض علماء نے ترجمہ کیا کہ اس کی عمر طویل ہو جائے اور اس کے مال میں رب اضافہ کر دے، تو وہ صلہ رحمی کیا کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اپنے ہی رشتہ دار نہیں ہیں، بیوی کے بھی تو رشتہ دار ہیں، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ خامند کے بھی تو رشتہ دار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی چیز کہیں جاتی تو سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھر جاتی تھی، اور وہ سہیلیوں کا اتنا ادب کرتے ہوں، اتنا احترام، اتنا الفت کا مظاہرہ کرتے ہوں کہ میری زوجہ کی سہیلیاں ہیں، تو کیا اس کے ماں باپ آ جائیں تو کیا اس پہ منہ بنایا جاتا؟ اور وہی حالت عورت کی ہو کہ اس کے گھر کے اندر اس کے ساس اور سسر موجود ہوں، وہ کہے جی میری تو ذمہ داری کوئی نہیں ہے اس کو کھانا دینا۔ انسان کا ساتھ ہمسایہ ہے، دیوار کے پار ہے، فرمایا اگر یہ بھوکا سو جائے تو تیرا ایمان باقی نہیں رہتا، تو جو دیوار کے اندر رہتا ہو اگر وہ بھوکا سو جائے تو کیا اس کا ایمان پھر باقی رہ جائے گا؟ وہ جو ایک دفعہ گھر میں لے آئے، اس کا ایسا رب نے رشتہ بنایا، نہ نسبی تھا نہ رضائی تھا، لیکن ایسا حرمت والا بنا دیا، ساس کے ساتھ اس بندے کا اور اس کے جو بندے کے ساتھ اس عورت کا، ایسا خوبصورت سسر کے ساتھ رشتہ بنا دیا، کہا یہ ایسے کٹھے، ایسے محرم ہیں ایک دوسرے کے کہ اگر طلاق ہو جائے یا بندہ مر بھی جائے تب بھی سسر محرم رہے گا، اس کو حرمت مصاہرت کہتے ہیں۔ وہ باپ بن گیا، اور مستقل باپ، شریعت نے اس کو مستقل باپ مان لیا، اور وہ اس باپ کی خدمت نہ کرے۔ اس لیے ایک دوسرے کی خدمت، ایک دوسرے کے گھر والوں کی خدمت، ایک دوسرے کے آنے کے اوپر اچھا انداز، اور آخر میں یہ کہ اپنی نظر کی حفاظت کیجیے، مرد بھی اور عورت بھی۔ اتنے ابھی چند دن پہلے ایک سوال ہوا اور اس بات پہ طلاق ہوئی دوسری، کہ خاتون کسی اور شخص کے ساتھ جو ہے وہ ملوث ہو چکی تھی، اور بندے اس کو آپ کو جانتے ہی ہیں کہ ایک صاحب نے مجھے کہا، کہنے لگا بڑا ہی کوئی اللہ کا ولی ہے کہ جو عورتوں کی آمد و رفت کے باوجود اپنی حفاظت کر لیتا، کتنی مشقت والی زندگی گزار ہے، اور یہ ہوگی تو پھر ہم پاک دامن ہوں گے ایک دوسرے کے لیے، ورنہ اس رشتے میں ایسا اختلاف و دراڑ پائی جائے گی وہ کبھی بھی سیدھے نہیں ہوں۔ ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں داخل ہوئے، ناراض ہیں کچھ صحابہ سے،
کہا کیا کروں؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ سنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے کسی معاملے، اپنی ذات کے معاملے میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا جائے۔ اولاد کے کاروبار کا ہے، اولاد کے رشتوں کا معاملہ ہے، گھر کا کوئی معاملہ ہے، کسی معاملے کے اندر اس کو اہمیت دی جائے، نہ وہ تسلط جمائے اور نہ وہ تسلط جمائے۔ اللہ رب العزت ان رشتوں کو پھر قائم اور دائم رکھتے ہیں، اور اگر ان میں اختلاف رہے تو اولاد جو ہے وہ ایک اچھی شہری کے طور پہ بھی سامنے نہیں آتی، اولاد کے اوپر اس کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان محبت برے رشتوں کو ویسا ہی محبت برا رکھے جیسا اللہ چاہتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔